يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صرف وہی پڑھے جو چاہتا ہے کہ اسے آقا نوکری کے لیے رکھ لے ہاتھ اٹھا کر. اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی. ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ. کہ آپ پیچھے ہیں. سبحان اللہ. بے ادبی اپنی جگہ، لیکن یہ احساس کہ میرے پیچھے ہے تو وہ ذرا اور احساس ہوتا ہے. بہرحال ان کی محبت ہے، شفقت ہے. کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے. اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے. عشق کو اجر کی لعنت سے بچا رکھا ہے. تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے. عشق کو اجر کی لعنت سے بچا رکھا ہے. ہم ہو گئی سبحان اللہ. سوچ رہے ہوں گے حسین بھائی ایک تو جنت بھی نہ ملے، اوپر سے سبحان اللہ بھی کہے، ہے نا؟ خیال آ رہا ہوگا کہ عجیب بات ہے یار کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، اور اوپر سے آپ بزے دیں کہ اس پر سبحان اللہ بھی کہے. ہاں جو کہہ رہے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ جسے جنت والا مل جاتا ہے اسے جنت بھی مل جاتی ہے. میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں. لوگ کہتے ہیں مکہ افضل ہے، مدینہ افضل، کوئی کہتا ہے مکہ افضل، کوئی مدینہ افضل. ایسے لوگ ملتے ہیں آپ کو؟ ملتے ہیں. کہتے ہیں مکہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے مدینہ افضل. یونس صاحب شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لڑکے کیوں ہو سنو میں بتاتا ہوں. جب تک آمنہ کا لال مکے میں تھا مکہ افضل تھا. ارے حضور مدینے میں آگے مدینہ افضل ہو گیا. اب جس کا جی چاہے وہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دے کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے. عشق کو اجر کے لعنت سے بچا رکھا ہے. اور خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے. آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے. کون
غنی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا اللہ بڑا زمانہ ہوگا آپ گھر تشریف نہیں لائے، گھر تشریف لائے، کھانا تناول فرمائے۔ حضور نے دعوت قبول کی، جتنے صحابہ ساتھ تھے انہیں ساتھ لیا، حضرت عثمان غنی کے گھر جا رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے عثمان غنی حضور کے قدموں کو دیکھتے جاتے ہیں۔ حضور رک گئے، فرمایا عثمان جب سے چلے ہیں تو میرے قدموں کو دیکھتے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صرف قدموں کو دیکھ نہیں رہا، آج اللہ کا حبیب آمنہ کا لال میرے گھر تشریف لا رہا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر تشریف لائیں گے اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ اسی لیے اللہ اکبر، یا رسول، کسی نے عثمان غنی سے بھی پوچھا ہوگا کہ عثمان آپ نے ایسا کیوں کہا، تو حضرت عثمان غنی بھی زبان حال سے یہی پکارے ہوں گے۔ حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، آج محمد بھی ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، طواف میں آئے، کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا، پھر اس نیت سے کہ اب حضور کو حجر اسود کا بوسہ دلاؤ، چہرہ مصطفیٰ حجر اسود کی جانب کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابھی چہرہ مصطفیٰ حجر اسود تک نہیں پہنچا ہے کہ حجر اسود دیوار کعبہ سے نکل کر چہرہ مصطفیٰ کو بوسہ دے دیتا ہے۔ کسی نے حجر اسود سے بھی پوچھا ہوگا کہ ساری دنیا تجھے چومتی ہے، تو مصطفیٰ کو چومتا ہے، تو حجر اسود بھی زبان حال سے یہی پکارا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر ذرا کون ہاتھ اٹھا کر پڑھ رہا ہے؟ ذرا مل کر شہید کو کون جانتا ہے؟ جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، سبحان اللہ، خوش رہے، غازی بھی شہید بھی۔ ہاں، ہندو نے حضور کی شان میں گستاخی کی، علماء نے جلوس نکالے، 17-18 سال کا لڑکا، ماں کہتی تھی علم دین تو کام پہ نہیں جاتا ہے، تو کام پہ نہیں جاتا، پتہ نہیں تو مرے گا تو تیرا کوئی جنازہ بھی کبھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ وہ ہنس کے کہتا تھا ماں جب میں مروں گا پتہ نہیں تجھے میرا جنازہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بیٹھے ہوئے ہیں 17-18 سال کا لڑکا، کسی سے پوچھا کہ مولوی جلسے کیوں کر رہے ہیں، جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا ہمارے آقا کی شان میں اس ہندو نے گستاخی کی ہے، اس کے خلاف جلوس نکالتے ہیں۔ جملہ سنیں گے علم دین کا؟ ہاں، ذرا ہاتھ اٹھا کر پھر سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ کہا اتنا آج زندہ مجمع ملا ہے مجھے، کہا تو اس میں جلوس نکالنے کی کیا بات ہے، جا کر قتل کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ کہا علم دین ہم قتل کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں کروں گا، اس نے کہا میں کروں گا، ٹاس کیا، علم دین ٹاس جیت گیا۔ بچے تھے کہنے لگے ٹاس تو 3 دفعہ ہوتا ہے، تو دوبارہ ٹاس کیا، علم دین جیت گیا، تیسری دفعہ ٹاس کیا، علم دین پھر جیت گیا۔ ایک کباڑی سے تیز خنجر لیا، مختصر یہ کہ جا کر قتل کر دیا۔
اب جب سے پہلے اس ہندو کے خلاف نکلتے تھے، اب علم دین کے حق میں نکلنے لگے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، بیرسٹر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت ان کا کیس لڑنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ علم دین قتل تم نے کیا ہے؟ کہا جی میں نے کیا ہے۔ کہا جا کے کورٹ میں یہ نہ کہنا کہ قتل میں نے کیا ہے۔ کہا جناح صاحب زندگی میں کام ہی ایک کیا ہے، کیسے کہہ دوں کہ قتل میں نے نہیں کیا؟ کیسے کہوں؟ کہا نہیں، لیکن تمہارا کیس آگے کیسے چلے گا؟ اگر تم نے جاتے ہی کہہ دیا کہ قتل میں نے کیا ہے تو پھر تو تمہیں پکڑ لیں گے اور پھانسی دیں گے، کیس آگے نہیں چلنا۔ کیس تبھی آگے میں لڑ سکتا ہوں جب تم یہ کہو کہ قتل میں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جناح صاحب میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ بہت بحث ہوتی رہی، کہا بھائی کیوں؟ جب بہت زیادہ کہا تو علم دین کہتا ہے جناح صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے جس اندھیری کوٹھری میں رکھا گیا ہے وہاں نہیں پتہ چلتا کہ دن کب ہوا ہے رات کب ہوئی ہے، اتنا اندھیرا ہے، لیکن خدا کی قسم علم دین کو پتہ چل جاتا ہے دن کب ہوا ہے رات کب ہوئی ہے۔ کہا علم دین تجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جب رات ہوتی ہے ساری اندھیری کوٹھری کو والے سو جاتے ہیں، میری اندھیری کوٹھری میں اجالا ہوتا ہے، کملی والا آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے، میں وہ جلوہ کیسے بھول جاؤں؟ کسی نے علم دین سے بھی پوچھا ہوگا کہ علم دین تو نے اس ہندو بنیے کو قتل کیوں کیا؟ تو علم دین بھی زبان حال سے یہی پکارا ہوگا۔